وہ بہترین سپہ سالار بھی تھا اور اعلیٰ پائے کا جنگی سٹریٹجسٹ بھی۔ وہ جنگجو بھی تھا اور جاں باز بھی۔ وہ سلطان بھی تھا اور رہبر بھی۔ وہ کول کا سچا، دھن کا پکا اور ناقابل شکست انسان تھا۔ وہ ادھر ڈوبتا تو ادھر سے جا نکلتا اور ادھر ڈوبتا تو ادھر سے آ نکلتا۔ منگولوں سے اس کی کئی جھڑپیں اور مارکے ہوئے۔ وہ میدان جنگ میں بہادری کے ایسے ایسے جوہر دکھاتا کہ دشمن انگشت بدنداں ہو کے رہ جاتا۔ اس کی شجاعت اور دلیری دیکھ کر چنگیز خان نے کہا کہ اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا فتح کر لیتا۔ اگرچہ 32 سال کی عمر میں ہی وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اس کی جتنی زندگی گزری وہ تلواروں اور موت کے سائے میں مارکہ حق و باطل کی کشمکش میں گزری۔ سامعین، اس نے امرائے سلطنت کے ایک اہم اجلاس میں اپنے باپ کو ایک عام سپاہی کی حیثیت سے یہ تجویز دی کہ ہمیں اپنی فوج بارڈر پر جمع کر کے دشمن کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے اور وہی ہمارا میدان جنگ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دشمن کی چھاپہ مار کارروائیوں سے اشتعال میں آ کر اس کا پیچھا کریں اور ان بلند و بالا برفانی پہاڑوں میں پیش قدمی کریں کہ جن کی تنگ گھاٹیاں دشمن کو ناقابل تسخیر قلعوں کا کام دے سکتی ہیں، اور اس طرح ہم کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ دربار میں موجود عسکری اور جنگی ماہرین نے شہزادے کی بھرپور حمایت کی، لیکن شاہ نے اس کی تجویز نہ مانی اور پھر یہی غلطی خوارزم شاہی حکومت کی شکست اور زوال کا سبب بن گئی۔ میرے معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ بمقابلہ چنگیز خان۔ ناظرین، سلطان جلال الدین خوارزمی سلطنت کا آخری حکمران تھا جو آج ازبکستان میں واقع ہے۔ اسے اپنے باپ علاء الدین دوم خوارزم شاہ کی چنگیز خان کے ہاتھوں شکست اور علاء الدین کے فرار ہو جانے کے بعد بہت ہی مشکل حالات میں حکومت ملی۔ اس نے کچھ فوج جمع کی اور منگولوں پر حملے شروع کر دیے۔ اس نے افغانستان جا کر تاجک قبائل اور خوارزمی قبائل پر مشتمل ایک فوج بنائی اور پھر قندھار کے تاریخی مقام پر چنگیز خان کی فوج کو ناکوں چنے چبوا کر شکست فاش دی۔ اس شکست نے چنگیز خان کو حیران و پریشان کر دیا۔ اس کے بعد چنگیز خان پوری تیاری کے ساتھ منظم ہو کر جلال الدین کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ سلطان بھی اس سے دو ہاتھ کرنے کو تیار تھا، لیکن بدقسمتی سے سلطان کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی اور تاجک سردار اپنی 20,000 فوج لے کر واپس چلا گیا۔ اب سلطان کے پاس صرف 10,000 کا لشکر رہ گیا تھا۔ اس کے باوجود سلطان نے تاتاریوں سے جنگ کی، لیکن اسے ہندوستان کی طرف پسپا ہونا پڑا۔ وہ درہ خیبر پار کر کے پنجاب میں داخل ہو گیا، لیکن چنگیز خان اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ پھر سلطان جلال الدین نے اپنی فوج کو لیے اٹک اور کالا باغ کے علاقہ نیلاب آن پہنچا، جہاں دریائے سندھ اور دریائے کابل آپس میں آ کر ملتے ہیں۔ یہاں دریائے سندھ کے ایک طرف ساحل ہے اور پھر پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس ساحل اور پہاڑی سلسلے کے درمیان ایک وسیع و عریض میدان ہے جسے نیلاب باغ کہتے ہیں۔ اسی میدان میں سلطان جلال الدین کی منگولوں کے ساتھ آخری جنگ ہوئی۔ میرے معزز سامعین، یہ 24 نومبر 1221 کی بات ہے۔ نیلاب کے مقام پر چنگیز خان کے مقابلے میں سلطان اپنی محدود سی فوج کے ساتھ منگولوں سے برسر پیکار ہونے والا ہے۔ سلطان اور اس کے جانثار فتح و شکست سے ماورا ہو کر سوچ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اس سرزمین کو ہمارے خون سے سیراب کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔
آج انہوں نے یہاں جام شہادت نوش کرنا ہے، اس کامل یقین کے ساتھ کہ ان کا خون فی سبیل اللہ رائے گان نہیں جائے گا، اور کوئی وقت آئے گا کہ ان کی اس قربانی کے عوض اس سرزمین سے اسلام کا سبز ہلالی پرچم سر بلند ہوگا، جس کی قوت و جبروت سے سارا عالم کفر کانپے گا، جو ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دے گا۔ میرے معزز سامعین، طبل جنگ بج چکا ہے، اسلام اور کفر آپس میں برسرے پیکار ہیں۔ بظاہر یہ جنگ کوئی جوڑ کی نہیں کہ ایک طرف چنگیز خان کا ٹڈی دل لشکر اور دوسری طرف صرف 8-10 ہزار مجاہدین، تاہم سلطان کے جانثار بڑی بے جگری اور حوصلے سے منگولوں کے ٹڈی دل لشکر سے لڑ رہے ہیں، اور ایک ایک کر کے اپنی جان اس خالق حقیقی کے سپرد کر رہے ہیں کہ جس نے ان قریب ہمیں پھر ایک بڑے میدان میں جزا و سزا کے لیے جمع کرنا ہے۔ ہر طرف خون اور انسانی عذاب بکھرے ہوئے ہیں، تلواروں کی گھن گرج اور زخمیوں کی آہ و بکا سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ دن اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکا ہے، سلطان کے ساتھ صرف 700 جوان باقی رہ گئے ہیں کہ اچانک قریب ہی موجود سلطان کے شاخی خیمے میں سے ایک بوڑھی عورت نکلتی ہے، جس کے چہرے پر خوف کے اثرات کم لیکن غیرت کے زیادہ ہیں۔ وہ چلاتی ہے، جلال جلال، تجھے اللہ رب العزت کا واسطہ ہمیں اپنے ہاتھوں قتل کر دے، ہمیں تاتاریوں کی قید سے بچا لے۔ یہ عورت سلطان کی والدہ ہے اور شاہی خیموں میں سلطان کی ازواج اور اس کے بچے ہیں۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ سلطان کو شکست ہو چکی ہے اور وہ اب تاتاریوں کے ساتھ زیادہ دیر نہیں لڑ سکتا۔ یہ خواتین چنگیز خان کی ذلت آمیز قید پر عزت کی موت کو ترجیح دے رہی ہیں۔ مضبوط اعصاب کا مالک سلطان اپنی والدہ کی آواز سن کر شش و پنج میں ہے، پھر دفعتاً آسمان وہ نظارہ دیکھتا ہے کہ شاید جس کا اسے انتظار تھا۔ سلطان اپنی فیملی کو ایک کشتی میں بٹھا کر دریائے سندھ کی خونی موجوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ ان سے بے فکر ہونے کے بعد سلطان اب پھر اپنے جانثاروں کے ساتھ دشمن سے برسرے پیکار ہے۔ تاتاریوں کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ چنگیز نے اپنی فوج کو سختی سے ہدایت کر رکھی ہے کہ اسے زندہ اور مغلوب سلطان جلال الدین چاہیے۔ وہ سلطان کے ساتھ اس آخری معرکے کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا ہے۔ اسے یقین ہے کہ کچھ ہی دیر بعد زنجیروں میں بندھا ہوا سلطان اس کے قدموں میں آ گرے گا۔ سلطان کے چند جانثار رہ گئے ہیں جو ابھی تک ہار جیت سے غافل بڑی دلیری سے لڑ رہے ہیں۔ سلطان کے پیچھے دریائے سندھ ہے جو پوری طغیانی پہ ہے اور اس کے سامنے تاتاریوں کا لشکر عظیم ہے۔ لیکن یہ کیا کہ پھر اچانک چنگیز خان اور نیلاب کی سرزمین وہ منظر دیکھتی ہے کہ اش اش کر اٹھتے ہیں۔ سلطان دریائے سندھ کے کنارے واقع چٹانوں کی بلندی پر چڑھتا ہے۔ وہ اپنی جنگی ساز و سامان سمیت تازہ دم گھوڑے پر سوار ہے۔ وہ مسکراتا ہوا چنگیز خان پر ایک نگاہ ڈالتا ہے جو اس کو زندہ گرفتار کرنے کا سخت خواہش مند ہے، پھر 40 فٹ اونچی چٹان سے اپنے گھوڑے کو چابک مارتا ہے اور دریائے سندھ کی سرکش اور طوفانی لہروں میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ سامعین، یہ منظر دیکھ کر آسمان حیران ہوتا ہے، نیلاب کی سرزمین فخر کرتی ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے اور چنگیز خان برملا کہہ اٹھتا ہے کہ نہایت خوش قسمت ہے وہ باپ جس کا یہ فرزند ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا بہادر کبھی نہیں دیکھا۔ سامعین، سلطان دریا کی طغیانی میں غائب ہو جاتا ہے، مگر پھر چند ہی لمحوں بعد سلطان گھوڑے کی پشت سے چمٹا ہوا نظر آتا ہے۔ گھوڑا سلطان کو دریا کے پار پہنچا دیتا ہے۔
पार पहुंचकर सुल्तान चंगेज़ खान को देखता है और उसकी बेबसी पर कहकहा लगाता हुआ फातिहाना अंदाज में उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। कुछ मंगोल सरदार भी दरिया तैर कर पार करने और सुल्तान का पीछा करने की इजाज़त मांगते हैं, लेकिन चंगेज़ खान ये कहकर उन्हें खामोश करा देता है कि ये हमारे बस की बात नहीं। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन में सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह बामुकाबला चंगेज़ खान, जो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।